بہت شکریہ شہزادہ صاحب، آپ نے وقت نکالا اور لمحہ بلمحہ آپ اس سارے واقعے کی رپورٹنگ کرتے رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو ذرا اس ایریے کا اگر آپ محل وقوع بتا سکیں ناظرین کے لیے، پھر ہم آتے ہیں کہ کتنوں کو بچایا گیا اور کس نے بچایا، لیکن محل وقوع اگر آپ اس علاقے کا، اس ایریے کا بتا سکیں جہاں سے یہ سیلابی ریلا گزر رہا تھا۔ ہمارے پشتوں میں تو اس کو ویسے خوڑ کہا جاتا ہے کہ وہ خوڑ آ گیا ہے تو بس وہ اچانک سے آ جاتا ہے، تو کیا یہ پانی بھی اچانک سے آیا تھا؟ کوئی الرٹس تھے؟ ذرا پہلے ایریے کا بتائیں اور پھر یہ بھی بتائیے گا۔ اصل میں یہ جو سیلابی ریلا جہاں سے شروع ہوا یہ کلاؤڈ برسٹ تھا، اور یہ خوازہ خیلہ اور مٹھا کے درمیان جو اس کو پشتوں میں خڑ بھی کہتے ہیں اور ندی جو ہے نا وہاں پر یہ کلاؤڈ برسٹ ہوا، اور یہ جو ریلا ہے تقریباً جہاں حادثہ ہوا ہے وہاں سے یہ 30 کلومیٹر دور ہے، اور تقریباً کوئی 2 گھنٹے میں یا 1.5 گھنٹے میں یہ فاصلہ طے کرتے ہیں۔ تو لوگ یہ الزام لگاتے ہیں اور یہ تنقید کرتے ہیں ضلع انتظامیہ پر، پولیس پر بھی، کہ یہ جو ریلا جب روانہ ہوا تو آیا انہوں نے کیوں خبردار نہیں کیا کہ کیا مطلب کوئی اپنے آپ کو محفوظ کرے، دریا سے ہٹ جائے۔ لیکن یہ ایک علیحدہ بات ہے، جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو دریائے سوات ہے اس کے ساتھ جہاں واقعہ رونما ہوا ہے وہاں پر واکنگ ٹریک بن رہا ہے، تو اچھا، محکمہ اریگیشن نے دریا کو کنورٹ کرنے کے لیے وہاں پر بند باندھا تھا، یعنی وہاں پر وٹا، یعنی پشتوں میں اس کو وٹا کہتے ہیں، بند بھی کہتے ہیں اور پشتے بھی کہتے ہیں۔ تو وہ وہاں پر بتایا یہ جاتا ہے کہ ایک ٹھیکیدار نے وہاں پر جو بند تعمیر کیا تھا وہ تو اس میں کامیاب رہا، جو عام پانی ہے اس کو کنورٹ کرنے میں تو کامیاب رہا، لیکن جیسے ہی یہ سیلابی ریلا پہنچا تو وہ یہ پانی برداشت نہ کر سکا اور وہ بند ٹوٹ ٹوٹ گیا، گیا، اور اچھا۔ تقریباً کوئی 100 یا 150 میٹر کے فاصلے پر یہ سیاح ناشتہ کر کے دریا کے پاس گئے کہ وہ وہاں پر فوٹوگرافی کر سکے۔ جب یہ سیاح وہاں جا رہے تو بالکل پانی نہیں تھا۔ ان میں سیاحوں کا بھی قصور نہیں ہے، کسی اور کا بھی قصور نہیں ہے، اگر قصوروار ہے تو محکمہ اریگیشن، وہ ٹھیکیدار جس نے وہ بند بنایا ہے، وہ بند اچانک ٹوٹ گیا تو سیاحوں کو موقع ہی نہیں ملا کہ وہ وہاں سے کیسے نکلے۔ وہاں پر جو دریائے سوات میں مائننگ کی جاتی ہے، یہ جو کرش مافیا ہے وہاں پر وہ ٹھیلے بناتے ہیں، ایک ڈیرا سا جو ہے نا وہ بناتا ہے، ٹھیلا بھی اس کو کہتے ہیں، تو وہ وہاں پر انہوں نے سمجھا کہ یہ محفوظ جگہ ہے۔ اس وقت وہ جو ٹھیلا تھا وہ اونچی لگ رہی تھی، تو وہاں پر وہ یہ سارے فیملی جو ہے نا وہاں پر بیٹھ گئے اور کھڑے ہو گئے تاکہ انتظار کر سکے پانی کم ہو جائے گا، لیکن پانی کم ہونے کے بجائے آہستہ آہستہ زیادہ ہو رہا تھا، اور بلکہ یہ جو ٹھیلا تھا وہ آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ سرک رہی تھی پانی کے بہاؤ کے ساتھ، تو وہ جو ایریا تھا وہ محدود ہوتا گیا۔ ہم اس کو دیکھتے رہے، وہ چیختے رہے امداد کے لیے کہ ہمیں بچاؤ، ٹھیک ہے۔ ایک ایک کر کے ہمارے ذہنوں سے ابھی بھی یہ نہیں نکل رہا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پختون بیلٹ میں، کیونکہ ہم بہت مہمان نواز ہیں، ہم اپنے مہمانوں پر اپنی جان نچھاور کرتے ہیں، اگر ہمارے لوکل لوگ یہاں پر ہوتے جو دریائے سوات کو سمجھتے ہیں، اس کو مطلب تیرنا آتا ہے، تو وہ بھی یہ لوگ بچاتے تھے۔ ہلال سے میری بات ہوئی تو وہ یہ کہتے تھے کہ بالکل یہ آسان تھا، بالکل مشکل تھا، مشکل نہیں تھا، یہ ہم ٹھیک یعنی ہے۔ جو ہمارے دیسی جالے کشتیاں ہوتے اس کے ذریعے ہم بچا سکتے تھے، لیکن بدقسمتی سے ہلال کہتے رہے کہ میں نیچے تھا اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا، میں کسی اور آپریشن میں مصروف تھا، تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ اچھا، تو بڑی یہ بہت ہی ڈیٹیل میں آسان تھا شہزادہ ہمارے صاحب، لوگ۔ آپ نے بڑی ڈیٹیل میں بتایا کہ کس طریقے کا وہ محل وقوع ہے اور اریگیشن ڈپارٹمنٹ کی کیا ذمہ داری بنتی تھی۔ اچھا یہ بتائیے کہ جو لوگ وہاں پر، وہ جو پھنسی رہی فیملی، وہ 1.5 گھنٹہ وہاں پر پھنسی رہی، تو جو اب ہمارے انتظامیہ کے محکمے ہیں جس میں کہ ڈی سی آفس، اے سی آفس، اس کے حوالے سے بھی بڑی بات ہو رہی ہے، کیونکہ سی سی ٹی وی فوٹیج کے مطابق 17 منٹ کے بعد دیکھا جا سکتا ہے کہ ایمبولینس تو وہاں پر پہنچ گئی تھی، لیکن اس ایمبولینس میں میڈیکل کا عملہ تو موجود تھا، لیکن وہ ظاہر ہے ریسکیو تو نہیں کر سکتے تھے، تو اگر 17 منٹ میں ایمبولینس وغیرہ پہنچ سکتی تھی تو پھر کوئی اور طریقہ کار نہیں ہو سکتا تھا 1.5 گھنٹے میں؟ اچھا ایسا ہے کہ شروع میں جو یہ ریلا شروع ہوتا ہے، سب سے پہلے ذمہ داری تو ان لوگوں کی ہے کہ وہاں اطلاع دیتے، اس کے بعد دوسری نمبر پر ذمہ واری بنتی ہے 1122 کی، یہاں کی ضلع انتظامیہ کی، کہ وہ یہاں پہنچ جاتے، اور جیسے ہی اطلاع ملی کہ حادثہ رونما ہو رہا ہے اور لوگ پھنسے ہیں، تو 1122 نے
मतलब अधूरे सामान के साथ आए वो लोग। वो तो जिस तरह आपने बताया, इनके पास ना रसीद थी, ना कोई और चीज़ थी, ना कोई किश्ती थी। वो बेचारे जाके वापस चले गए और किश्ती वगैरह लेके आए, और फिर टाइम जो था वो इसमें सारा मिस हो गया। असल में ये लोग बताते हैं कि 1.5 घंटा, 2 घंटे, ये 1.5-2 घंटा नहीं है। ये तकरीबन 45 मिनट से लेकर 1 घंटे का जो है ना ये वक़्त है, और इस वक़्त में सब कुछ हो सकता था। लेकिन जो हमारे डबल 1, डबल 2 का जो अमला है, उनके पास तरबियत याफ़्ता लोग भी नहीं हैं। इनके पास वो ये अगर हमारे जो मुकामी लोग जो होते हैं ना, जो दरिया को समझते हैं, जिस तरह हिलाल है, इसी तरह हमारे बहुत सारे हिलाल मौजूद हैं। वो दरिया को समझते हैं, उसको तैरना भी आता ठीक है। है, उसको रस्सी बाँधना भी आता है। तो हमारे जो डबल 1, डबल 2 के मतलब एहलकार है, वो तरबियत याफ़्ता भी नहीं है, तो ज़िम्मेदारी इन पर बनती है। अच्छा ये बताइए शीरीज़ादा जी। साहब कि आज जो बैरिस्टर सैफ साहब ये क्लेम कर रहे हैं कि हमने उस दिन 80 लोगों की जान बचाई है और हमने लोगों को सेव किया है, ये नहीं है कि हमने किसी को रेस्क्यू नहीं किया और हुकूमत कुछ नहीं करी थी, ये बात दुरुस्त है? आपने वो जो 80 लोग जिनके बारे में वो बात कर रहे हैं, वो वाक़या कहाँ पर पेश आ रहा था और उसके हवाले से कुछ बता सकेंगे कि वो किस तरह से रेस्क्यू जी, जी, किया था बिल्कुल। उनको? इनकी बात कुछ हद तक तो ठीक है। यानी मैं जैसे मुझे इत्तला खुद मिली कि मैं इस सैलाब ये मेरे सामने आया, ये सैलाब-ई रेला मेरे सामने आया, लेकिन मैं उस मुकाम से तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर था। मैं उसको कवर कर रहा था, तो मुझे फ़ौरन इत्तला मिली कि यहाँ एक रेवड़ है, इसके साथ तकरीबन बच्चे हैं और ख़वातीन भी है और वो फँसे हैं। तो आप प्लीज़ खबर दे दें कि वो निकालें। तो ये एक बात मैं समझता हूँ कि 23 के करीब वो लोग थे, जो दमगार के मुकाम पर एक रेवड़ था, इसके साथ जो चरवाहे हैं, उसको रेस्क्यू किया गया है। इस तरह तकरीबन 5-6 बंदे या 10 बंदे मुख्तलिफ मकामात पर रेस्क्यू ज़रूर किया होगा। हमारे अपने जो इस दरिया को जानते हैं, मुकामी लोगों ने भी खुद रेस्क्यू जो है ना लोगों को किया है। हिलाल ने भी मेरा ख्याल है कि 1-2-3 लोगों को रेस्क्यू किया है। तो ये एक है, लेकिन 80 के करीब होंगे या 50 के करीब होंगे, ये तादाद तय करना मेरा ख्याल है कि ये मुश्किल है। लेकिन मैं यहाँ एक सवाल ज़रूर उठाऊँगा और ये भी कहूँगा कि इंडिया में क्या कर रही थी? वो भी तो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, वो क्या कर रही थी? अच्छा मैं इधर अच्छा, ही इस आना चाह रही तरह थी। जी शीरीज़ादा साहब, मैं जी। इधर ही आना चाह रही थी कि अब जाहिर है आपका आपका एक सियाहती मकाम से ताल्लुक़ है, अभी तो आना है मॉनसून का फुल ब्लोन सीज़न। अभी तो ये वो वाली बारिशें शुरू नहीं हुई हैं जबकि बाकायदा तौर पर बारिशें भी होंगी और क्लाउड बर्स्ट भी होंगे, फ्लैश फ्लड्स भी आएंगे, वो सारा सीज़न अभी आना बाकी है। अब इस वाक़े के तनाजुर में क्या वहाँ की लोकल इंतज़ामिया ने, NDMA ने, 1122 ने अपने कोई हिफाजती इकदामात मज़ीद किए हैं कि आने वाला वक्त जब वो सीज़न आएगा तो उस वक्त के लिए इनकी तैयारी हो? क्विकली बिल्कुल बताइएगा। उन्होंने तैयारी की है। उन्होंने बिल्कुल तैयारी की है, और तैयारी ये है कि कल से उन्होंने एक रेड अलर्ट जारी की है कि वो कह रहे हैं कि ये जो बारिशें हो रही है, आपने सयाहती मकामात नहीं जाना। हमारे जितने भी सयाहती मकामात हैं वो खाली पड़े हैं, यानी कालाम, मलम जबा, इसी तरह महोडंजिल, दिगर जो इलाके हैं, इनके इस डर की वजह से लोग नहीं आ रहे हैं। हालांकि हमारी मानसून की बारिशें जो है ना वो जुलाई के एंड में शुरू हो जाता है, और इस वक्त वहां पर कोई बारिश अभी तक मानसून की एक भी बारिश कालाम में नहीं हुई। तो यही वो इनका जो है ना वो अपनी जिम्मेदारी यही अदा करते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप में और एक प्रेस रिलीज जारी करते हैं, इनकी जिम्मेदारी फिर खत्म। कोई जिम्मेदारी नहीं है, न तो PDMA की है, ना ही इंडिया में की है, ना ही वफाकी हुकूमत की। चलो हम मान लेते हैं कि सूबाई हुकूमत ने बहुत नाअहली की, उन्होंने बहुत ही मतलब एक गलत काम हुआ, उन्होंने ये जो कत्लेआम हुआ है ये कुदरती नहीं है, इनकी जिम्मेदारी हम डाल लेते हैं। लेकिन ये भी तो है ना कि वफाकी हुकूमत ने क्या किया। हमारे यहाँ जो इनका अमीर मुकाम जो वफाकी वजीर है, इनका ताल्लुक भी इस इलाके से है, तो क्या उन्होंने कुछ किया है इस इलाके के लिए कि बर वक्त वो पहुंच जाए? कल भी मैंने अपोजिशन लीडर यहाँ जो डॉक्टर इबादुल्ला खान है खैबर पख्तूनख्वा के, मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो मैंने सवाल भी उठाया था, तो वो कह रहे थे कि अमीर मुकाम साहब के पास हेलीकॉप्टर नहीं है। तो मैंने
کہا جب وہ کشمیر جاتے ہیں، گلگت بلتستان جاتے ہیں، ان علاقوں میں جاتے ہیں تو وہ کس چیز میں جاتے ہیں؟ وہ تو ہیلی کاپٹر میں ہی جاتے ہیں نا. تو یہ ٹھیک ہے، صورتحال بھی ہے. ہم بالکل صحیح ہے، تنقید کرتے ہیں اس وقت جو یہ صوبائی حکومت کو مسلسل تنقید کا جو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس میں سیاست بھی انوالو ہے. اگر آپ دیکھیں حامد میر نے ایک ٹویٹ کی ہے کہ کل یا پرسوں ڈرون حملے میں تقریباً 60 یا 65 کے قریب مبینہ طور پر ڈرون حملے میں لوگ مرے ہیں، تو اس کو کوئی کوریج نہیں مل رہی ہے. اور یہاں مطلب ایک حادثہ ہوا ہے اور اس کو مطلب اس طرح ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. بہرحال یہ اپنی جگہ سیاست میں نہیں کرنا چاہتا، لیکن تھوڑا سا ان لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے جو تنقید کرتے ہیں. انہوں نے کیا کیا اب ٹھیک ہے، آنے والے سیزن میں، کیا جس طرح کریں گے؟ آپ نے بالکل، بتایا کہ ہاں، اب مانسون سیزن آ رہا ہے تو وہ کیا کر رہے ہیں. بالکل صحیح میں ہے، تو کچھ بہت ایکٹیویٹیز نہیں دیکھ رہا ہوں. میں آپ یہاں کوئی پر نہ حفاظتی وفاقی حکومت اقدامات کے، نہیں دیکھ رہے، نہ وفاقی ہاں حکومت کے، نہ صوبائی میں نہیں حکومت دیکھ کے. رہا ہوں، نہ بہت وفاقی شکریہ، حکومت کے. بہت شکریہ ادا کریں گے. شیریں زادہ صاحب سینئر صحافی ہیں، ناظرین تعلق رکھتے ہیں اور لمحہ بلمحہ رپورٹنگ کر رہے تھے وہاں سے. لمحہ بلمحہ لوگوں کو آگاہ رکھے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا کہ حفاظتی اقدامات کی صورت میں صرف ایک الرٹ ہے جو کہ واٹس ایپ گروپوں میں پریس ریلیز کی شکل میں جاری کر دیا گیا ہے اور اپنی ذمہ داری سے بری ذمہ ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ کوئی حفاظتی اقدامات وغیرہ نہیں کیے جا رہے، ان کی نظر میں بہرحال نہیں ہے. اور جو تنقید کر رہے ہیں، تنقید کرنے والے بھی اس وقت سیاست کر رہے ہیں، ان کا یہ بھی کہنا تھا